ہی نہیں کریں گے. اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑا واضح کہا, اور آپ دیکھ رہے ہیں اس گورنمنٹ کی اور اس حکومت کی جو سوچ ہے وہ ماضی سے بدلی ہوئی ہے, اور انہوں نے واضح کہا کہ نیا پاکستان ہے, کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا. اور نئے پاکستان میں اگر آپ نے کوئی دھمکی یا کوئی ایسی حرکت کی جس سے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی سرجیکل سٹرائک یا کوئی ایسی حماقت کی, تو پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا حق رکھتا ہے. وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے ہم سوچیں گے نہیں, ہم کر گزریں گے. ایسا راستہ مناسب راستہ نہیں ہے. میں نے کل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ہے اور ان سے میں نے درخواست کی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ یہ جو ہندوستان میں جو جنگی جنونی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے یہ امن و استحکام کے لیے مناسب نہیں ہے. وہ اپنا کردار ادا کریں اور سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کریں, ٹینشنز کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور ہندوستان کو بھی چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ آج مقبوضہ کشمیر میں یہ صورتحال اگر جنم لیتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں. اور یہ پاکستان نہیں کہہ رہا, اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمشنر کی رپورٹ کا مطالعہ کر لیں, ہاؤس آف کامنز کی جو آل پارٹیز پارلیمنٹری کمیٹی ہے آن کشمیر اس کی رپورٹ کا جو 30 اکتوبر کو شائع ہوئی اس کا مطالعہ کر لیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا پاکستان نہیں دنیا کہہ رہی ہے. اب کس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ہے آج سوال جو سب کے لبوں پر ہے. اب میں توقع کرتا ہوں اور میں نے درخواست کی ہے سیکرٹری جنرل صاحب سے کہ میرا خط جو ہے یہ سیکیورٹی کونسل کے ممبران جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ممبران میں تقسیم کیا جائے, اور میری اطلاع کے مطابق وہ تقسیم کر دیا گیا ہے, وہ ان کے ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے اور ہر ممبر کو وہ تقسیم کر دیا گیا ہے جس میں پاکستان نے اپنا موقف پیش کیا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ایشوز جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, مثال کے طور پر انڈس واٹر ٹریٹی کا اس واقعے سے کیا تعلق جڑتا ہے, آپ جلسوں میں کھڑے ہو کر اس کو ری اوپن کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ تو بڑی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے. بالکل یہ تو سیاسی مقاصد کی خاطر آپ پورا پورا ایک نظام ہے اور لوگوں کی زندگی کو متاثر کرنا چاہ رہے ہیں. تو پاکستان بردباری سے, ہوش مندی سے, لیکن اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتا ہے, کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہی. آج میں نے فی الفور ہمارے جو دلی میں ہمارے ہائی کمشنر ہیں جناب سہیل محمود صاحب, ان کو میں نے کہا کہ آپ اسلام آباد تشریف لائیں. وہ کل شام پہنچ گئے اور آج ملتان روانگی سے پہلے میں نے ان سے نشست کی ہے اور میں نے ان سے پورے ان کی اسیسمنٹ, کیونکہ وہ ہندوستان کے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے میڈیا سے, ان کے پاس رپورٹس تھیں, وہاں جو کیفیت ہے آنکھوں دیکھا حال تھا, ان کو بلا کر دفتر خارجہ میں ڈیمارش کیا گیا, اس کے بارے میں مجھے انہوں نے پوری طرح اپنا نقطہ نظر اور جو ہندوستان کی کیفیت ہے اس سے آگاہ کیا. انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم بالکل اپنی حکمت عملی وضع کر رہے ہیں. ہمارا دوست ممالک سے رابطہ ہے. دفتر خارجہ میں ہم نے مختلف ممالک کے جو نمائندگان ہیں اسلام آباد میں, ان کے ایمبیسڈرز ہیں, ان کے ہائی کمشنرز ہیں, ان کے انوائز ہیں, ان کو بلا کر پاکستان کا موقف اور پاکستان کا نقطہ نظر ان کے سامنے پیش کیا ہے. میں نے ہدایات دی ہیں اپنے مشنز کو جو دنیا کے مختلف دارالخلافوں میں ہیں کہ وہ اپنے دارالخلافوں میں پاکستان کا نقطہ نظر
ان کی حکومتوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی دنیا کے سامنے آئے. اور انشاءاللہ میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے کہ فوری ملتان سے جب میں اسلام آباد لوٹوں گا تو میں نے پاکستان کے منجھے ہوئے سینئر سفارتکاروں کا ایک اجلاس طلب کیا ہے 21 تاریخ، اور میں ان کی مشاورت اور وزیر اعظم کی جو پاکستان کی ایک پالیسی ہے جو انہوں نے آج اسٹیٹ کر دی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے انپٹ دوں گا، اور انشاءاللہ ایک مربوط جو ہے حکمت عملی ہم مرتب کریں گے جس سے پاکستان کے دفاع کا پاکستان کے مفادات کا دفاع کرنا مقصود ہو. جی وزیر دفاع جو ہیں پرویز خٹک صاحب وہ نظر نہیں آ رہے، نہ ہی ان کا کوئی بیان ہے اس معاملے میں. وہ ملک میں نہیں ہے، میری اطلاع کے مطابق وہ ملک سے باہر ہے. سر یہ فرمائیں سر کلبھوشن زیادتیوں کے حوالے سے ملک کی معیشت آج کیس چل رہا ہے، سماعت چل رہی ہے. کلبھوشن پر دیکھیے پاکستان کا اپنا موقف ہے اور ہماری ٹیم وہاں ہیگ پہنچ چکی ہے، ہمارے وکیل تیار ہیں اور اپنا موقف پیش کر رہے ہیں. 21 تاریخ تک یہ ہیئرنگ غالباً چلے گی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا عدالت نے اپنا فیصلہ دینا ہے. ہندوستان چاہ رہا کیا ہے؟ ہندوستان جو وہاں گیا ہے ان کے 3-4 مقاصد ہیں. ایک، ان کا پہلا مقصد ہے کہ وہ اس کا ایکویٹل حاصل کرے. ان کی دوسری خواہش ہے یہ اس کی ریلیز رہائی حاصل کرے. ان کی تیسری خواہش ہے کہ وہ رہائی کے بعد اس کو ہندوستان واپس منتقل کرنے میں وہ کامیاب ہوں. تو ان کی 3 ٹیئر اسٹریٹجی ہے: ایکویٹل، ریلیز اینڈ ریٹرن، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کاؤنسلر ایکسیس کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے کہ ہمارے پاس شواہد ہیں، ٹھوس شواہد ہیں. وہ اسپیناج میں ملوث تھا، اس نے دہشت گردی کا اعتراف کیا ہے، اور جس قسم کی ٹریٹمنٹ ہندوستان توقع کر رہا تھا یا کرتا ہے وہ ایسے لوگ اس کے مستحق نہیں ہوتے. اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. جی سر. شاہ صاحب یہ سعودی وفد بھارت نے پاکستان سے تجارتی سرگرمیاں مؤثر کر دی ہیں، کیا اس کا دباؤ صرف پاکستان پر آئے گا یا بھارت کی معیشت پر بھی اس کا کوئی دباؤ ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے MFN سٹیٹس جو ہے اس کو ختم کیا ہے، اور جو کسٹم ڈیوٹی ہے پاکستانی گڈز پر وہ 200% اس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے بھارت کے ساتھ وہ محدود ہے، اور زیادہ تک وہ تھرڈ پارٹی ٹریڈ ہوتی ہے، ڈائریکٹ ٹریڈ تو ہماری نہیں ہے. آپ اس پہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کا رسپانس کیا تھا. اس وقت پاکستان کا رسپانس میجرڈ ہے، میچور ہے اور ریسٹرینٹ والا ہے، کیونکہ ہم سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اندازہ ہے کہ ہندوستان کیا چاہ رہا ہے، اور یہ ہمیں اندازہ پلوامہ کے واقعے سے پہلے کا تھا. اگر نہ ہوتا تو P5 کے انوائس کو دفتر خارجہ بلا کر بریف نہ کیا جاتا اور اپنے خدشات کا واقعے سے کئی ہفتے پہلے اشارہ نہ کیا جاتا. میں اگر خدشہ نہ ہوتا تو میں ماسکو میں روس کے وزیر خارجہ سے یہ تقاضا نہ کرتا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ الیکشن کی آڑ میں بھارت کوئی مس ایڈوینچر کر سکتا ہے، کوئی حماقت کر سکتا ہے جس سے پورے خطے کا امن جو ہے وہ تہ و بالا ہو سکتا ہے. اپنے سیاسی مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے وہ انسانی جانوں کا ضیاع کر سکتا ہے. تو ہمیں اس کا احساس تھا اور ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا بڑا ایک سوبر قسم کا رسپانس ہے، اور ہمارے ایڈوائزر آن کامرس نے کہا ہمارے پاس سب آپشن موجود ہیں، لیکن ہم کوئی جلد بازی میں
और कोई हमने नी जर्क रिएक्शन नहीं करना। देखिए हिंदुस्तान की कैफियत क्या है, हिंदुस्तान इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो चुका है और वो नी जर्क रिएक्शन कर रहा है। कभी कह रहा है कि जनाब वो हमने जो बस चलती थी श्रीनगर था मुजफ्फराबाद वो बस बंद कर दी, कभी कुछ कहता है, कभी MFN को वापस लेता है, कभी कश्मीर ड्यूटी लगाता है, कभी बयानबाजी करता है, कभी पाकिस्तान हाउस पर दिल्ली में दीवारों पे कीचड़ फेंकवाता है। ये हरकतें जेब नहीं देती। क्या आपका यहाँ सफारत खाना नहीं है? लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हमारे वहाँ पुतले जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में किसी का पुतला नहीं जलाया गया। हमारा रिस्पॉन्स एक रिस्पॉन्सिबल कौम का रिस्पॉन्स है। शाह साहब, ये सऊदी वफ्द आया था जो सऊदीया के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने इस्लामाबाद में बैठ के हमसाया मुल्क ईरान के बारे में जो बात कही, उसके ऊपर जितनी भी पाकिस्तान की शिया तंजीमें उनकी तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आया कि उनको इस तरह की बात जो है वो पाकिस्तान में बैठ के नहीं करनी चाहिए थी। आप इसके ऊपर क्या कहें? पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब का ईरान के बारे में जो मौक़िफ़ है ये उन्होंने पहली दफ़ा उसका इजहार नहीं किया। आप जानते हैं वो एक बदकिस्मती से उसमें एक तनाव है। वो आए हुए थे, एक हमारी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पर अपना नुक्ता नज़र पेश करना था। सऊदी टेलीविज़न के एक रिपोर्टर ने सवाल किया जिस पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। अब जिसे कहते हैं वो वज़ीर ख़ारजा हैं, सफारती आदाब का तकाजा है कि मैं उस पर मुखिल नहीं हो सकता, लेकिन मैंने वहाँ अपना मौक़िफ़ पेश किया और मैंने मौक़िफ़ अपना पेश किया कि ईरान हमसाया है। ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात की हमारी तारीख़ भी है और हमारी ज़रूरत भी है। सऊदी अरब के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं और इस दौरे के बाद उन ताल्लुकात ने एक नई नौइयत अख्तियार कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। जो अब मिसाली ताल्लुक़ हमारा बना है, माजी से एक नए बाब का इजाफा हुआ है। ये पिछले 5-10 सालों में ये सब हुकूमतें मिलके वो सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं ला सकीं जो एक दौरे से हमने 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी हासिल की है। और इंशाअल्लाह उसके बाद इमारात और उसके बाद आप देखेंगे मलेशिया और दीगर ममालिक और कतर, वो आपके सामने जो है पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट्स की इंशाअल्लाह एक बारिश होने वाली है। खुदा की फजल करम से वो जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात करते हैं, उसके बरक्स आज पाकिस्तान को दुनिया एक नए अंदाज में देख रही है और पाकिस्तान की जो हमारी अप्रोच है खारजा पॉलिसी की, उसको सराहा जा रहा है, अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। तो इंशाअल्लाह इसी सिलसिले में इसमें बिन सलमान की पॉलिसी काफ़ी एग्रेसिव है। उन्होंने यमन पे भी हमला किया। अगर कल कलाम को ईरान के साथ किसी किस्म की स्ट्राइक करते हैं तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ। पाकिस्तान दोनों ममालिक का दोस्त है और पाकिस्तान इसमें गैर जानिबदार रहा है। पाकिस्तान गैर जानिबदार रहा है और पाकिस्तान ब्रिज का रोल तो अदा कर सकता है, दिलों को जोड़ने का रोल अदा कर सकता है। खुदा ना खास्ता हम किसी इसमें अपने आप को इस झगड़े में झोंकने का हमारा कोई इरादा नहीं। सर ये फरमाइए कि अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर से मुतल्लिक़ करारदादें मौजूद हैं, तो इस पे अक़वाम मुत्तहिदा इत्तेफ़ाक़ राय क्यों नहीं कराता? ये 72 साल से मौजूद है भैया, 72 साल से मौजूद है। क्या कहते सर अक़वाम मुत्तहिदा? देखिए उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। आपने देखा कि माजी में तो ऐसे दौर भी गुजरे हैं कि कश्मीर का नाम लेते हुए हुकूमतों पर सख्ता तारी हो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि इस हुकूमत ने और मैंने हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर जो एक वहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, हमने बड़ा वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ पेश किया और कश्मीरियों का जो मौक़िफ़ है और उनके साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है, जो उनकी रिपोर्ट आई है, उन दोनों रिपोर्टों को बुनियादें बनाकर हमने बात की। इस वक्त ब्रसल्स में जो यूरोपियन पार्लियामेंट है,
اس میں ایک اسپیشل ہیئرنگ رکھی گئی ہے کشمیر پر. یہ ماضی میں نہیں ہوتا تھا, یہ ماضی میں نہیں ہوتا تھا. تو آج کشمیر جو ہے, اور پھر ہندوستان اپنی حماقتوں کی وجہ سے, اپنی پالیسیز کی, اپنی غلط پالیسی کی وجہ سے کشمیر کو سینٹر سٹیج کر دیا ہے. لوگ دیکھتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, آئے دن جنازے اٹھتے نہیں دیکھتے, پیلٹ گن کا استعمال نہیں دیکھ رہے, عورتوں کی جس طرح بے حرمتی ہو رہی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے. آج وہ نہیں ہے, اب ان کی اپنی تحقیق کہہ رہی ہے, ہندوستان کا جنرل کہہ رہا ہے کہ یہ جو بارود ہے یہ اس تعداد میں اور اس مقدار میں تو آ ہی نہیں سکتا, یہ مقامی طور پہ لیا گیا ہے. آج وہ خود کہہ رہے ہیں اور وہ ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ وہ جو سوئسائڈ بامر تھا وہ ہندوستانی تھا. اس کا جہاں واقعہ رونما ہوتا ہے اس سے چند کلومیٹر پر اس کا اپنا گاؤں تھا, اور اس گاؤں میں چند دن پہلے وہاں بہت سی شہادتیں ہوئی تھیں. آج خود ان کے وہ جو فیملی کے ممبرز کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی فورسز نے جس طرح اس کے ساتھ بدسلوکی کی, جس طرح اس کا ناک رگڑا زمین پہ. تو اس قسم کے جب جوانوں کے آپ جذبات کو مجروح کریں گے, ان کی عزت نفس کو آپ روندیں گے, تو ریاکشن تو ہوگا. مخدوم صاحب, سعودیہ جو ہے انڈیا کے ساتھ بھی اس کے گہرے روابط ہیں اور کافی تجارت ہے ان کے ساتھ. امریکہ, سعودیہ, انڈیا کافی مطلب قریب ہیں. اس دورے میں آپ نے اس حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے سعودی حکمرانوں سے کوئی بات کی کہ وہ میڈیشن کا؟ جی, پرائم منسٹر صاحب نے سعودی کراؤن پرنس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا. ہم نے پاکستان کا نقطہ نظر کی خدمت میں پیش کیا, اور جو ڈنر کے بعد نشست تھی اس میں میں بھی شامل تھا, اور ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو دیا ہے, اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ہمارا پوائنٹ آف ویو سنا. اور اب وہ دلی جا رہے ہیں, تو انہوں نے تو خود بڑے برملا الفاظ میں کہا کہ مجھے آپ پاکستان کا سفیر سمجھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کا موقف پیش کریں گے. شہباز کی پرواز ہو گئی, شہباز شریف کی پرواز, پاسپورٹ کنٹرول لسٹ. یہ لیول ہی نہیں ہے, نیشنل لیول کی باتیں ہو رہی ہیں. اس وقت قوم پر ایک یلغار آ رہی ہے. یہ ایشوز بے معنی ہیں. خدا کے لیے آپ دیکھیں ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے. اس وقت قوم کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت وہاں جنون کی کیفیت ہے. آج ہندوستان کا سارا میڈیا ان کی لائن کو ٹو کر رہا ہے. میں درخواست کروں گا, میری 10 بستہ درخواست ہے پوری قوم سے, پاکستان کے میڈیا سے, اور آپ لوگوں سے. آپ کے قلم کی طاقت بے پناہ طاقت رکھتے ہیں. آپ کا منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. گورنمنٹس آتی جاتی رہتی ہیں, یہ مسئلہ پاکستان کا ہے. یہ آج پاکستان کو میلی آنکھ دیکھنا چاہ رہے ہیں. میری گزارش ہے سب سے, پورے پاکستان کے ہر طبقے سے, ہر سیاسی جماعت کے ممبر سے, اور میڈیا کے ہر دانشور سے, کہ پلیز ایک موقف ہونا چاہیے, اور وہ پاکستان کا موقف. تھینک یو.